آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی خواتین مارچ کے اوپر، کہ جس وقت ان خواتین نے مارچ کیا تھا تو اس کے رات کے اندر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور اس وقت گفتگو کے ہم نے 6 حصے مکمل کر دیے تھے۔ ان 6 حصوں کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر خواتین کے متعلق گفتگو ہوئی، انہیں پردے کو حکم کیوں دیا گیا ہے، ان کے کچھ حقوق ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہماری گفتگو کا 7واں حصہ ہے۔ آج یعنی ہماری جو گفتگو تھی صرف اتنی باقی رہ گئی تھی، صرف ایک خاتون کا ایک سوال تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہماری آگے نشستیں ہوں گی، مجالس مقرر ہوں گی، اسی کے اوپر ہوں گی۔ مختلف حصوں کے اندر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یعنی اسلام نے انسانیت کو اور بالخصوص عورتوں کو کیا حقوق عطا کیے۔ یعنی وہ کہتی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسلام نے ہمارے دامن کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، تو ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا تمہیں اسلام نے عطا کیا ہے۔ لیکن ابتدا کے اندر چونکہ ابھی گفتگو آگے بہت ساری ہم کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری 5-7 حصوں کے اندر گفتگو ہو، تو ابتدا کے اندر اجمالی طور کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت کے اندر اسی کی میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی آمد سے قبل خواتین کا جو معاملہ تھا وہ اس طرح تھا کہ غلامی، ذلت، ظلم، استحصال، پریشانیاں، دکھ، ان کے اندر خواتین گری ہوئی تھی۔ اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان بندنوں سے آزاد فرما دیا، پریشانیوں سے آزاد فرما دیا۔ وراثت کے اندر ان کے حقوق نہیں تھے، وہ حقوق مقرر فرما دیے، اور اس کے اوپر گفتگو ہم ابتدا کے اندر کر چکے ہیں۔ یہ بھی میں بات آپ کو بتا چکا تھا، پھر میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تخلیق کے درجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عورت کو اور مرد کو برابر رکھا۔ اس مقام کے اوپر مرد کو عورت کے اوپر کوئی فضیلت نہیں دی۔ تخلیق کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو برابر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ جان سے مراد کون ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو تخلیق کر کے زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو تخلیق کے اندر کیا کیا ہے؟ برابر رکھا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے، ان دونوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلایا ہے۔ بنی نوع انسان کی جو بقا ہے اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو برابر قرار دیا ہے۔ اس میں مردوں کی فضیلت عورتوں کے اوپر نہیں ہے۔ عیسائیت، کرسچنیٹی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حوا علیہ السلام نے حضرت آدم کو ورغلایا ہے جنت کے اندر، اس لیے وہ خواتین کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دائمی معصیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقل معصیت، اور یہ ایک منحوس چیز ہے۔ کون؟ عورتیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے ورغلایا ہے۔ یہ ایک ذلت کا داغ تھا خواتین کے چہرے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اس چہرے کو ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر شیطان نے ان دونوں کو یعنی حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی ہلا دیا، اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں پر وہ تھے الگ کر دیا۔ یعنی جنت کے اندر حضرت حوا کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے اپنے مقام سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، پھسلانے کی کوشش کی ہے، اکیلے حضرت حوا کو نہیں پھسلایا۔ تو یہ خواتین کے چہرے کے اوپر ایک داغ تھا، مستقل ان کو معصیت سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے آ کر خواتین کے چہرے کے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو دور فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر اجر کے استحقاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اور مردوں کو برابر قرار دیا۔
یعنی مرد نیک کام کرے یا خواتین نیک کام کریں، دونوں کو اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ مرد کو صاحب فضیلت ہونے کی وجہ سے اس مقام کے اوپر، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ قانونی اور تمدنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بعض مقامات کے اوپر مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ فضیلت کلی فضیلت نہیں ہے۔ بعض مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر بھی رکھا ہے، اور بعض مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر عورتوں کو فضیلت بھی عطا کی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں استحقاق اجر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور خواتین کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے برابر قرار دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول فرما لیا ہے، اور فرما میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو۔ کیا ہوگا؟ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، عورت ہے یا مرد ہے جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ خواتین کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ کہاں پر؟ زمین کے اندر۔ اس رسم کا اسلام نے خاتمہ کیا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ زمین کے اندر جو خواتین کو، بچیوں کو تم گاڑ دیا کرتے تھے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سوال کریں گے۔ اسی طریقے سے آگے میں نے چونکہ آپ کو پہلے بتا دی کہ میری گفتگو اجمالی ہے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیلی طور کے اوپر بات کروں گا۔ اسلام نے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنایا کس کو؟ مرد کو، یعنی جو اس کا اولی الامر بنے گا، ولی الامر بنے گا، اس کے ذمہ کیا ہے؟ خواتین کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کے نفقے کا ضامن بنائے، روٹی کپڑے مکان کا، سہولت علاج کی سہولیات کا ضامن بنائے، کس کو؟ ولی الامر کو، خواتین کے لیے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کے جو قوانین تھے، حقیقت کے اندر صحیح کھلی بات اگر میں کروں تو وہ برائی کے قوانین تھے۔ نکاح کے جو قوانین تھے وہ کس کے قوانین تھے؟ برائی کے قوانین تھے، زنا کے قوانین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کرم فرمایا، اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ان قوانین کو بھی ختم فرما دیا، اور نکاح کا جو حقیقی مقصد تھا اور نکاح کے جو حقیقی فضائل تھے، حقیقت کے اندر جو واقعی نکاح کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ مقرر فرمایا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اجرا فرمایا۔ کیونکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے مروی روایت ہے، کتاب النکاح بخاری شریف کے اندر اور دیگر بھی کتب ستہ جو ہیں یا حدیث باقی جتنی بھی کتابیں، وہاں پر جو 4 طریقے بیان ہوئے، وہاں پر ایک طریقہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جا کر خواتین کا رشتہ طلب کیا جاتا تھا، پھر نکاح پڑھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو مقرر فرمایا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس طریقے کو جاری فرما دیا ہے۔ اب تفصیل کے ساتھ چونکہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آج آغاز کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں عصمت اور عفت کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خواتین کو عطا فرمایا ہے۔ کس کا؟ عصمت کا اور عفت کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خواتین کو عطا فرمایا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کریں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں کہ فروج سے صرف یہ مراد نہیں ہوتا کہ جو خاص مقام ہوتا ہے، اس سے صرف یہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اعضاء گناہ کی ترغیب کے اندر معاون ہو سکتے ہیں، جو اعضاء گناہ کی ترکیب کے اندر معاون ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر آنکھ، کان، اسی طریقے سے دہن، منہ، اسی طریقے سے پاؤں، ان سب کو فروج کہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو لغوی معنی کے اندر یاد رکھیں کہ یعنی خاص جو اس کا معنی یہی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن یاد رکھیں فرج سے مراد تمام وہ اعضاء جو گناہ کے اندر معاون ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس حکم کی روح کیا بنتی ہے؟ اس حکم کی روح یہ بنتی ہے کہ نہ کسی کو بری نظر سے دیکھو، نہ کسی کی بری بات سنو، نہ فحش کلام کہو، نہ فحش کلام سنو، نہ پاؤں سے چل کر جاؤ کسی مقام کے اوپر جس مقام کے اوپر
گناہ کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خواتین کو بھی یہ حکم دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عصمت کا اور عفت کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سورہ نور کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات سے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیر ومن بعد صلاۃ العشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو اے ایمان والو کہ تمہارے زیر 10 جو غلام یا تمہارے بچے چھوٹے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو فرما وہ جس وقت تمہارے پاس آئیں تو 3 موقعوں کے اوپر وہ تم سے اجازت لیں۔ ایک فجر سے پہلے جس وقت تم سوئے ہوئے ہوتے ہو، نماز کے لیے ابھی بیدار نہیں ہوئے ہوتے ہو، ایک فجر سے پہلے، اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کرتے ہو اس وقت، اور تیسرا عشاء کے بعد جب تم خوابگاہوں کے اندر چلے جاتے ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو تمہارے زیر 10 غلام باندھ یا وغیرہ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جو ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے ہوتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خواتین کو حق کی عصمت اور عصمت کا حق، عزت کا حق عطا فرمایا ہے، پاکیزگی، کہ خبردار ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان 3 اوقات کے اندر تم نے کیا کرنا ہے کہ جب تم داخل ہو جاؤ ان کے خوابگاہوں کے اندر، ان کے کمروں کے اندر، ان کے حجروں کے اندر، تو تم نے کیا کرنا ہے، اجازت لے کر آنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے، اجازت لے کر آنا ہے۔ اجازت لے کر ان 3 مواقع کے اوپر یہ تمہارے کمروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اجازت کیوں لیں؟ تاکہ اگر تم کپڑے اتار چکے ہو یا تم کسی خاص حالت کے اندر ہو تو تم اپنا بچاؤ کر لو، اپنا پردہ کر لو۔ یہ تمہارا حق کی عصمت ہے جو خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ تمہارا کیا ہے، حق کی عصمت ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات میں یہ بھی کرتا ہوں آج کی مجلس کے اندر کہ قوانین کے نفاذ کے اندر بھی خلفائے راشدین کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے عورتوں کے حقوق کو سامنے رکھا ہے، ان کی گواہیوں کو سامنے رکھا ہے، ان کی باتوں کو سامنے رکھا ہے، ان کے حق کو مستحضر رکھا ہے۔ کس طرح کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا ایک مہمان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر آنے والے نے کیا کہا، میرا ایک مہمان ہے، اور اس نے کیا کیا، میری بہن کے ساتھ، میری ہمشیرہ کے ساتھ برائی کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مہمان کو بلایا اور پوچھا، جب اس نے اعتراف کر لیا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر حد جاری کی، اور حد جاری کرنے کے بعد اس کو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کنز الاعمال شریف کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو حوالہ چاہیے ہو تو علامہ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنز الاعمال کے اندر موجود ہے۔ آپ نے پھر اس طرح کیا کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، یعنی سزا دینے کے بعد حد پہلے اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی، حد جاری کرنے کے بعد کیا کہ اس کو کہاں پر، فدق کی طرف 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، لیکن اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، مجبوری تھی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، وہ اس کے اندر شامل نہیں تھی۔ تو یہ قانون بنایا کس نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ نے۔ تو اس قانون بنانے کے اندر کس کا خیال رکھا، خواتین کا، خواتین کے حقوق کا خیال رکھا، قانون کے نفاذ کے اندر بھی خواتین کا جو حق ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے عزیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی ہے، عزیل ایک قبیلہ تھا، اور اپنی جو باندھی تھی اس کی جو ملازمہ غلام تھی اس کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ تو ان میں بھی ایک مہمان ایسا تھا جس کو وہ لڑکی پسند آ گئی، جا کر اس کے پیچھے چلا گیا اور اس کے ساتھ کیا کیا کہ کشمکش پہلے دونوں کے درمیان ہوئی ہے، اور پھر اس طرح ہوا کہ کشمکش کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ وہ لڑکی مغلوب ہو گئی، لیکن اس لڑکی نے اس طرح کیا، مغلوب ہونے کے باوجود نیچے سے ایک پتھر اٹھایا ہے اور پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ کے اندر مار دیا ہے، پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ کے اندر مار دیا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا۔ اور اس کے گھر والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، اس کے گھر والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ کو شکایت کی، اور جب شکایت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو تحقیق کے لیے بھیجا
جب تحقیق کے لیے بھیجا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آثار اسی طرح تھے، یعنی جس طرح وہ اس خاتون نے کہا تھا کہ میرا اس نے پیچھے کیا ہے، پھر ہماری لڑائی ہوئی ہے، پھر میں نے پتھر اٹھائے، پتھر اٹھا کر اس کو مار دیا ہے۔ تو جس وقت یہ باتیں پوری مکمل طریقے سے ثابت ہو گئی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس خاتون کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مارا ہے اس کی کوئی دیت میں ادا نہیں کروں گا۔ یہ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مصنف کے اندر اس روایت کو نقل کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو ضائع کر دیا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں نے کوئی دیت ادا نہیں کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین نے جس وقت قانون جاری کیا تو ان قوانین کے جاری کرنے میں بھی خواتین کی اہلیت کو، ان کے مقام کو، ان کے حقوق کو سامنے رکھا ہے۔ تو ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے تو اس گفتگو کے اندر ہماری جو باتیں ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ خواتین کے حقوق کے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ آگے انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ پھر عزت کا حق، رازداری کا حق وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی انشاءاللہ تعالی ان کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔